دوسری چیز ساتھیوں جو مسلمان کے احترام کے خلاف ہے اور مسلمان ایک دوسرے کا جو بھائی ہے اس بھائی چارگی کے منافی ہے وہ مسلمان کو گالی دینا اور اس پر لعن طعن کرنا ہے، جس کے اندر ہم میں سے بہت سے لوگ دانستہ یا نادانستہ ملوث رہا کرتے ہیں۔ گالی بسا اوقات یہاں تک ہوتا ہے کہ اب تو لوگ مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں، جبکہ گالی دینا چاہے سنجیدگی میں ہے یا مذاق میں ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ گناہ کے کام کے میں مذاق کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کبھی جائز قرار نہیں دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے احترام کے خلاف جس چیز کو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسے گالی دینا، اسے برا بھلا کہنا، اس کے عیوب کو تلاش بیان کرنا اور اس کے اوپر لعن طعن کرنا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو برا بھلا کہنا، گالی دینا یہ فسق ہے، یہ فسق ہے۔ فسق کہتے ہیں اس گناہ کو جو گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہو جس کی مغفرت بغیر توبہ کے نہیں ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کر دینا کفر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو لعن طعن کرنے اور گالی دینے کی یہ سزا رکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور مومنوں کو ایک شان یہ عطا فرمائے گا کہ مومن قیامت کے دن ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ اب مختلف صورتیں اس کی ہوں گی اور مختلف مقامات ہوں گے، لیکن جو شخص گالی دینے کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، لعن طعن کرنے کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اس سے محروم رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو بکر کے پاس سے ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام کو لعن طعن کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر کی طرف دیکھ کر کے آپ نے فرمایا ابو بکر الصدیق واللعان، الصدیق واللعان، ایک طرف تم صدیق ہو اور دوسرے لعن طعن کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ کلا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ اللہ کا ایک صدیق بھی ہو اور لعن طعن کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ ساتھیوں دیکھیے ہمیں اور صحابہ کرام میں یہی فرق ہے، ہم اس قسم کی باتیں سنتے ہیں اور ہمارے دماغ سے گزر جاتی ہے۔ بہت اگر کوئی آدمی ظاہر کرتا ہے تو سوچتا ہے آج کے بعد سے میں ایسا نہیں کروں گا، آج کے بعد اپنے دل میں سوچتا ہے اور ہمارے آپ کے سامنے معذرت بھی نہیں کرے گا۔ لیکن صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اولاً تو اس جرم یہ جو غلطی ان سے ہو گئی تھی اس کے تلافی کے لیے انہوں نے ایک غلام نہیں کئی غلام آزاد کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شام کو آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول لا اعود، آج کے بعد سے میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، آج کے بعد سے میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے ایسے موقع پر آپ نے فرمایا تھا لا یکون الشفعاء لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء، قیامت کے دن وہ لوگ جو لعن طعن اس دنیا میں کرتے ہیں نہ کسی کے سفارشی بنیں گے اور نہ ہی وہ کسی پر گواہ بنیں گے۔